میری گونگی ساس میرے پاس آئی اور مجھے اشارے کرنے لگی۔ میں اس کے اشارے سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور جیسے ہی اس کا بیٹا آیا ساس فوراً خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر اور میرا سسر ہر وقت میری ساس کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ ساس ہر وقت کام میں مصروف رہتی، جیسے اسے موقع ملتا وہ مجھے کچھ مخصوص اشارے کرنے لگتی۔ اب میرے دل میں کھٹکا ہونے لگا تھا۔ میں یوٹیوب پر اشاروں کی زبان سمجھنے لگی۔ ایک روز مجھے ان کے اشارے سمجھ آئے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج میری شادی تھی۔ مجھے حال سے سیدھا ہی گاڑی میں بٹھا کر جہاں میرے سسرال لایا گیا۔ یہاں پر بہترین طریقے سے میرا استقبال کیا گیا۔ میرا کمرہ تازہ پھولوں سے سجایا گیا۔ میں دلہن کے کپڑوں میں ملبوس اس ساری تیاری کو دیکھ رہی تھی جب میری ساس نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے احتراماً دوپٹہ درست کیا اور آرام سے بیٹھ گئی۔ مجھے کافی دیر دیکھنے کے بعد اس نے میرے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے کچھ اشارے کر رہی تھی۔ کبھی دروازے کی طرف ہاتھ کرتی، کبھی کھڑکی کی طرف اور کبھی ہاتھ جوڑ دیتی۔ مجھے اس کے اشارے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ آخر وہ بول کیا رہی ہے۔ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے انہیں دیکھا اور پوچھنے لگی کہ امی جان کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اب کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تبھی وہ پھر سے اشارے کرنے لگی۔ میں نے نہ سمجھنے کے عالم میں بیچارگی سے انہیں دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں ان کی بات نہیں سمجھ پا رہی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی بھرائی ہوئی آنکھوں سے میرے کندھے کو پکڑ کر میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا ہو۔ مجھے حد درجہ سکون ملا، مگر تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر میری ساس جلدی سے مجھ سے دور ہوئی اور انگلی کے اشارے سے کچھ کہنا چاہا، جیسے سمجھا رہی ہوں کہ اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ میں یہ بات سمجھ گئی تھی۔ میرے شوہر نے جب میری ساس کو میرے ساتھ دیکھا تو اسے گھورنے لگا۔ وہ خاموشی سے سر جھکاتے ہوئے باہر نکل گئی، مگر مجھے شش و پنج میں مبتلا کر کے چھوڑ گئی۔ اس کے جاتے ہی میرے شوہر نے مجھے قریب آ کر پوچھا کہ امی کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے ان کی بات پر امی کا وہ اشارہ یاد آیا۔ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کچھ بھی بتانے سے، اسے میں نے کہا کہ وہ بس میرا حال چال پوچھنے آئی تھی۔ تو میرا شوہر خاموش ہو گیا، مگر کچھ توقف یعنی کچھ دیر رکنے کے بعد کہنے لگا، تم ذرا امی سے دور رہنا، میں نہیں چاہتا کہ کچھ غلط ہو۔ ان کی اس بات پر میں حیران رہ گئی۔ یہ کیسے عجیب بات کر رہے تھے؟ اگر وہ اپنی امی کو برا سمجھتے ہیں تو کیوں؟ آخر کوئی اپنی ماں کے بارے میں ایسا کیوں سوچے گا؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ بس کہنے لگے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح جھگڑے ہوں اور ساس بہوں کا ڈرامہ پھر سے شروع ہو، اس لیے امی سے دور رہا کرو تو سبھی بہتر رہیں گے۔ منیر کی ہر بات پر میں حیران ہو رہی تھی۔ بھلا گھر کے جھگڑوں کا دار و مدار بات نہ کرنے پر کیسے ہو سکتا ہے، اور ہمارے درمیان کیسے جھگڑے ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ تو مجھے اتنا پیار کر رہی تھی۔ ان کی باتوں پر میں خاموش ہو گئی۔ منیب اور میری شادی ہم دونوں کی پسند سے ہوئی تھی۔ میں آفس میں کام کرتی تھی اور اتفاقاً منیب بھی وہیں کام کرتے تھے۔ پہلے تو ہماری بات چیت صرف سلام دعا تک محدود تھی، مگر آہستہ آہستہ ہماری بات چیت میں اضافہ ہونے لگا۔ جب ہم دونوں کو یہ پتہ چلا کہ ہم ایک ہی کالونی میں رہتے ہیں تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ کچھ ہفتہ پہلے ہی میں یہاں پر شفٹ ہوئی تھی اور ہم ایک دوسرے سے ناواقف تھے۔ اس بات کے بعد تو میری ملاقاتوں میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ آفس کولیگ سے ہم اچھے دوست اور پھر دوست سے محبت تک کا سفر کرتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ ہم دونوں یہ جان کر خوش ہوئے کہ ہم ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہماری ملاقاتیں یوں ہی چلتی رہیں۔ پھر میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، مگر میں نے موقع پر ہی بات سنبھالی اور منیب اپنے ماں باپ سمیت ہمارے گھر آ گیا۔ لڑکا اچھا تھا، نوکری بھی تھی اور گھر بار بھی اچھا تھا۔ میرے گھر والوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ ہماری چٹ منگنی پٹ بیاہ والا سین ہوا اور یوں میں دلہن بن کر منیب کے گھر آ گئی۔ میرا سپنا پورا ہو گیا۔ وہ انسان جسے میں محبت کرتی تھی وہ میرا شوہر بن گیا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ جو چاہا تھا وہ پا لیا۔ ان کے ساتھ یہ میری زندگی کی پہلی شروعات تھی اور مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پہلی رات ہی جب میری ساس آ کر مجھ سے ایسے اشارے کیے اور پھر اس کے بعد جب میرے شوہر نے مجھ سے ایسی بات کی تو میں حیران رہ گئی، مگر دوسرے روز ہی جب میں نے اپنے سسر اور اپنے شوہر منیب کو اپنی ساس کے بالکل ہی سر پر سوار دیکھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں خاموشی سے ان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ آخر میری ساس پر کیوں نظر جمائے بیٹھے ہیں۔ وہ بات کرتے تو یوں جیسے اسے ڈانٹ رہے ہوں اور وہ بیچاری سارا کام نوکرانیوں کی طرح کر کے ان کے سامنے رکھ دیتی، مگر جب بھی مجھے دیکھتی وہ بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار سے اپنے پاس بلا لیتی۔ لیکن مجھے میرے شوہر اور میرے سسر کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ وہ کہتے تھے کہ تم اس سے دور رہا کرو، زیادہ اس کے قریب ہونے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں ان کی بات سن کر خاموشی سے ان سے دور رہنے لگی، لیکن میری ساس جیسی میرے قریب ہونے کی کوشش کرتی، میں دیکھتی کہ میرے شوہر اور میرے سسر اس پر نظر جمائے ہوئے تھے اور اسے کسی نہ کسی کام سے باہر بھیج دیتے۔ مجھے کہتے تھے کہ تم نے ان سے دور رہنا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا پھر کوئی غلط بات ہو جائے۔
میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ آخر کیا چاہتے ہیں، لیکن میری ساس موقع پاتے ہی مجھے ویسے ہی اشارے کرنے لگتی جیسے اس نے پہلی رات کیے تھے۔ کبھی وہ دروازے کی طرف ہاتھ کرتی، کبھی دور چلی جانے کی بات کرتی، کبھی ہاتھ جوڑتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ آخر کیا کہنا چاہتی ہے۔ آہستہ آہستہ میں اس سب کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر اور میرے سسر نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ عورت کسی دباؤ کا شکار ہے یا پھر ذہنی طور پر بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، جسے کسی بات کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی ہے۔ میں بھی اس بات کو سچ مان کر ان کے سامنے خاموش ہو جاتی، اور اگر وہ مجھ سے کسی بات کے بارے میں ایسے اشارے کرتی تو میں خاموشی سے ان کے سامنے سر جھکا دیتی، لیکن اسے سمجھ آتی کہ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی ہے۔ کافی دنوں تک یہی چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد وہ مجھ سے ویسے ہی پیار کے ساتھ ملتی، لیکن اشارے کم ہو گئے تھے۔ میں بس انہیں پاگل ہی سمجھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب زندگی معمول پر آنے لگی تو میں نے منیب سے ایک بار پھر آفس میں جاب کرنے کی اجازت مانگی۔ منیب نے مجھے خاموشی سے گھر بیٹھنے کی بات کہی اور خود آفس کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کمائے اور میں گھر بیٹھوں، یا پھر میں اس کی کمائی کھاؤں، لوگ کیا کہیں گے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ شادی سے پہلے کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے آزاد عورتیں پسند ہے، لیکن اب وہ مجھے اس طرح گھر میں بٹھا رہے تھے۔ گھر کا سارا کام تو میری ساس ہی کرتی تھی، میں گھر میں سارا دن ایسے ہی پڑی رہتی۔ اب آہستہ آہستہ جب میں نے منیب سے کہا کہ میں گھر میں بور ہوتی ہوں تو وہ کہنے لگے کہ میرا ٹرانسفر سعودیہ میں ہو رہا ہے اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر میں خوش ہو گئی تھی، میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ سعودیہ لے کر جا رہے تھے، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میں خوشی سے اچھل کود کر رہی تھی۔ اس دن بھی ویسے ہی میری ساس میرے قریب آئی اور میرے کندھے کو پکڑ کر مجھے وہی اشارے کرنے لگی۔ مجھے ان کے اشارے ایک بار پھر سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنا خیال جھٹک دیا اور خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ پاگل ہیں اور ایسی حرکتیں کرتی ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تو پھر یہ گھر کا سارا کام کیسے کرتی ہیں، کیسے سارے گھر کو سنبھالتی ہیں۔ کوئی بات تو ضرور ہے۔ ملک سے باہر جانے میں اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے، لیکن اب مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے میری ساس پاگل نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے اور مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتی ہیں۔ میرے باہر جانے کی بات سن کر وہ بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب مجھے اکیلا دیکھتی تو ایک بار پھر اشارے کرنے لگتی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتی۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہتی۔ اگلے مہینے کی 16 تاریخ ہمارے جانے کی آخری تاریخ تھی اور اس مہینے کے ابھی کچھ ہی دن باقی تھے۔ کل ملا کے ابھی 26 دن رہتے تھے اور مجھے ان 26 دنوں میں بہت سارے کام نپٹانے تھے، لیکن سب سے پہلا کام جو مجھے لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنی ساس کے ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کروں جو وہ مجھے پہلے دن سے ہی کر رہی تھی۔ میں نے ایک روز ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ان کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم پکڑایا تو انہوں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان پڑھ ہے، انہیں لکھنا نہیں آتا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ ان کے اشارے مجھے مزید پریشان کرنے لگے تھے۔ مجھے ان کی باتوں کو سمجھنا تھا۔ یہ تو میں جان ہی چکی تھی کہ پاگل ایسے اشارے نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ یقیناً کچھ ہوا ہے، یا پھر کوئی بہت بڑا راز یا کوئی بہت بڑی بات ہے جو وہ مجھ سے شیئر کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی وہ میرے قریب آتی تھی اور مجھ سے کوئی اشارہ کرتی تھی تو میرے شوہر اور میرے سسر فوراً ہمارے سر پر آ کر سوار ہو جاتے اور مجھے اس سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ میں ان کے اشاروں کو سمجھنا چاہتی تھی۔ کافی دنوں تک میں اس بارے میں سوچتی رہی کہ میں ان کے اشارے کو کیسے سمجھوں۔ چھوٹے موٹے اشارے تو مجھے سمجھ آ جاتے تھے، لیکن جیسے وہ بڑے اشارے کرتی تھی ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرے پاس موبائل فون تھا۔ میں نے ایک روز ایسے انٹرنیٹ پر یوٹیوب بیٹھے بیٹھے سرچ کرنا شروع کر دیا۔ کافی دنوں تک مجھے یوٹیوب پر کوئی ایسی ویڈیو نہ ملی جس سے میں اشاروں کی زبان سمجھنے میں کچھ جان پاتی۔ میں تقریباً 1 مہینے تک اس چیز کو سرچ کرتی رہی۔ پھر ایک دن میرے سامنے ایک ویڈیو آ گئی جس میں اشاروں کی زبان سمجھنے کے لیے کلاسز دی جا رہی تھی۔ یہ ویڈیو میرے مطلب کی تھی۔ میں نے اب ان کلاسز کو روزانہ جوائن کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ رات کے وقت جب میں فری ہوتی تو ویڈیو لگاتی، کانوں میں ہینڈ فری لگا کر ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اشارے سمجھ آنے لگے، لیکن میں بہت ڈرتی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کسی روز میرے شوہر نے اگر مجھے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ امی کچھ تو ہے جو وہ مجھے بتانا چاہتی ہیں اور میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ اسے میں چوری چوری وہ ویڈیوز دیکھتی۔ اب ہمارے جانے میں تقریباً 16 دن رہ گئے تھے اور میں اپنے دوسرے ملک جانے کی تیاریوں میں بہت مگن تھی۔ اسی دوران ایک بار پھر میری ساس نے میرے کندھے سے مجھے ہلایا اور اشارے کرنے لگی۔ اب آہستہ آہستہ میں ان کے اشارے سمجھنے لگی تھی۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہ جانے یہ کون سی بات تھی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں میرے سامنے کر رہی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور ایسے اشارے کر رہی تھی کہ پتہ ہی نہ چلتا تھا وہ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ ابھی بھی میری کلاسز مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی میں ان کے اشارے نہیں سمجھ پا رہی تھی جو وہ مجھے بتانا چاہ رہی تھی۔
میں نے ان کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ امی جان، آپ فکر نہیں کریں، جانے سے پہلے میں آپ کی بات ضرور سمجھ کر جاؤں گی۔ میں یہ ضرور جان کر جاؤں گی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ منیب اور ابو جان آپ سے مجھے بات نہیں کرنے دیتے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اس چیز کا بھی حل نکال لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو وہ شکر بری نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی اور مجھے پھر ایک بار سینے سے لگا لیا۔ ایک بار بھی مجھے سکون ملنے لگا۔ مجھے ایسے لگا جسے میری اپنی ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا ہو۔ اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ 2 دن میں ہی میں ساری کلاسز ختم کر لوں گی اور پھر امی کی ساری بات سمجھ جاؤں گی۔ میں دیر رات تک بیٹھی وہی کلاس سننے لگی۔ میری ساس مجھے اشارہ کرتی تھی، کبھی دروازے کی طرف، کبھی کھڑکی کی طرف۔ اس بات کا یہی اشارہ تھا کہ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں یا تو اس کھڑکی سے باہر نکل جاؤں یا پھر باہر کے دروازے سے نکل جاؤں، یعنی وہ چاہتی تھی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے موقع پاتی ہی ان سے کہا کہ آپ مجھے گھر سے بھاگنے کے لیے کیوں کہتی ہیں؟ تو ایک بار پھر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ منت کر رہی ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ جو بات کہنا چاہتی ہیں کھل کر کہیں، میں آپ کی بات سمجھ لوں گی۔ انہوں نے مجھے ایسے اشارے کیے جنہیں دیکھ کر میرا دل کام کیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کبھی وہ آہستگی سے کام کرنا شروع کر دیتی اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر کوئی نہ کوئی چیز چرانے کی کوشش کرتی۔ پھر وہ اشارے کرتی اور اس کمرے میں لگی منیب اور ابو جان کی تصویروں کی طرف اشارہ کرتی۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ کام کرواتے ہیں اور کام کروانے کے ساتھ ساتھ چوری بھی کرواتے ہیں۔ وہ ایسے گھنونے کاموں پہ ملوث ہیں۔ پھر وہاں پر ایسے اشارے کرتی کہ مجھے اس کی ایک ایک بات سمجھ میں آنے لگی۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ تمہیں یہاں سے لے کر کسی جگہ بیچ دیں گے یا پھر تم سے کوئی غلط کام کروائیں گے۔ اب مجھے اس کی بات سمجھ آ چکی تھی۔ میرے جانے میں اب صرف 1 ہی ہفتہ بچا تھا اور میں نے اپنی ساس کی بات سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ منیب نے صاف لفظوں میں میکے جانے سے منع کر دیا تھا کہ خبردار تم اپنے میکے گئی، ابھی گھر میں بہت سارا کام ہے اور آخری وقت میں تم اپنے گھر والوں کو بلا لینا۔ ابھی تم گھر میں رہ کر پیکنگ کرو کیونکہ ہمیں اب ساری زندگی وہیں سعودیہ میں ہی رہنا ہے۔ اب مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے شوہر مجھے اس طرح سے کیوں کہہ رہے تھے۔ وہ باہر جا کر لڑکیوں سے غلط کام کرواتے تھے یا پھر لڑکیوں کو چوری پہ لگا دیتے تھے یا انہیں بیچ دیتے تھے۔ مجھے اپنی ساس کی اشاروں سے یہی بات سمجھ میں آئی تھی کہ وہ لڑکیوں کو باہر لے جا کر کچھ غلط کام ضرور کرواتے ہیں۔ اب کیا کرواتے ہیں یہ جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی اور مجھے ہر چیز کا شعور تھا۔ میں نے سوچا کہ اس راز کو عقل اور تحمل سے سمجھنا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب کسی نہ کسی طرح ان دونوں کے بارے میں سب جاننا چاہوں گی۔ میں ہر وقت ان کی نگرانی میں رہتی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ میری ساس پر پہرا لگائے رہتے تھے۔ میں نے بھی گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور کہا کہ اب میں جا رہی ہوں تو امی جان کو کچھ دنوں کے لیے آرام دے دوں۔ کچھ دن میں خود کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہاں جا کر تو کام مجھے ہی کرنا ہوگا، اپنا کچن سنبھالنا ہے، اسے میں چاہتی ہوں کہ یہیں سے سیکھ کر جاؤں۔ میرے اس بات پر میرے شوہر خاموش ہو گئے اور جب وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے تو میں جلدی سے چائے بناتی اور آہستہ آہستہ چلتی ان کے روم کے قریب پہنچ جاتی۔ کبھی کبھی ان کی باتیں سننے کا اتفاق تو ہوتا، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے، شاید کسی راز کی طرح۔ مجھے اب یہ سب کچھ سمجھنا تھا کیونکہ میرے جانے میں صرف 2-4 دن ہی رہ گئے تھے۔ ایک دن میں نے پھر چائے بنائی اور بغیر آواز کے ٹی وی لاؤنج کے دروازے تک پہنچی۔ ٹی وی کا آواز ہلکا تھا مگر اتنا کہ میں ان دونوں کی باتیں سن سکتی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کام پکا ہو گیا نا؟ تبھی میرے شوہر بولے ہاں ہاں کام تو پکا ہے۔ میں نے اسے میکے جانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اب یقین ہے کہ وہ نہیں جائے گی۔ ہم اتنی رازداری سے کام کریں گے کہ اسے بھنک تک نہیں لگے گی اور جب وہاں پہنچے گی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ وہ آگے کہنے لگا ویسے بھی عورتیں کتنی بے وقوف ہوتی ہیں، جسے محبت کرتی ہیں اس کے ایک اشارے پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہیں۔ اب اسے ہی دیکھ لو، میں نے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اب دیکھو میرے ساتھ سعودیہ جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہ لوگ مجھے سعودیہ خیر سے نہیں لے کر جا رہے۔ میں مزید سننا چاہتی تھی۔ سسر کہنے لگے ہاں پتہ نہ لگنے دینا کہ وہاں جا کر تم اسے ایک کال گرل بنا دو گے۔ کال گرل؟ یہ لفظ میرے دل پر بجلی بن کر گرا۔ میں نے فوراً اپنے کمرے میں جا کر یوٹیوب پر کال گرل سرچ کیا۔ چند لمحوں میں کچھ ویڈیو سامنے آئی جن میں بتایا گیا تھا کہ کال گرل کیا ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ لوگ مجھے وہاں جا کر ایک طوائف بنانا چاہتے تھے، مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی مگر جلدی خود کو سنبھال لیا۔ مجھے پتا تھا اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں سب جان چکی ہوں تو وہ مجھے زبردستی یہاں سے لے جائیں گے اور میرا موبائل تک بھی چھین لیں گے۔ میں نے اپنی ساس کو بلایا اور کہا مجھے ساری بات پتہ چل چکی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو بھی اس جہنم سے نکالوں گی اور خود کو بھی بچاؤں گی۔ میری ساس یہ سن کر خوشی سے رو پڑی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا ابھی ہمیں یہ سب
ان سے چھپانا ہوگا۔ میرے ابو کے ایک دوست ہیں جو SHO ہیں، میں ابو کو میسج کرتی ہوں۔ میں نے اپنے بابا کے نمبر پر وائس میسج بھیجا، میری جان کو خطرہ ہے، یہ لوگ مجھے سعودیہ لے جا کر غلط کام کروانا چاہتے ہیں، پلیز پاپا مجھے بچا لیجئے، مگر ابھی مجھ سے رابطہ مت کریں، میں آپ کے میسیج اور چیٹ ڈیلیٹ کر رہی ہوں، کہیں میرے شوہر کو پتہ نہ چل جائے۔ پتہ نہیں بابا نے وہ میسیج سنا یا نہیں، مگر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اب جانے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ 2 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اب مجھے بابا کا انتظار تھا۔ ایک دن گزر گیا مگر بابا کا کوئی پتہ نہ چلا، نہ وہ آئے نہ بھائی۔ میں سوچوں میں گم تھی کہ میں اب کیا کروں۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور رات ہو گئی۔ آج رات 10 بجے ہمیں نکلنا تھا، اس وقت 8 بج رہے تھے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں صرف اللہ سے مدد مانگ رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کہیں نہ جانے بابا نے میری وائس میسج سنی بھی ہو یا نہیں۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے ابھی تک مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ میری ساس بھی کبھی کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہی تھی، انہیں بھی میری بہت فکر ہو رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک اچھی اور بھولی خاتون تھی۔ میں بار بار اپنے فون کو دیکھتی اور دروازے کی طرف نظر جمائے رکھتی، کبھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے نیچے جا کر دیکھتی کہ کہیں بابا آ گئے ہوں، مگر وہاں کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ منیب تیار ہو چکے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے تم نے ابھی تک تیاری نہیں کی، جلدی سے تیاری کرو تاکہ ہم ایئرپورٹ پہنچ جائیں، ورنہ ہماری فلائٹ کینسل ہو جائے گی، جلدی کرو، ہمیں آج ہی نکلنا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً واش روم میں گھس گئی۔ میں نے وہاں جا کر اپنے موبائل سے بابا کو کال ملانے کی کوشش کی، مگر بابا کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، نہ منہ دھویا نہ کپڑے بدلے۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری زندگی برباد ہونے جا رہی تھی۔ تبھی باہر سے کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے شوہر کی آواز سنائی دی تو میں گھبرا کر باہر نکلی۔ میرے شوہر ابھی تک کمرے میں ہی موجود تھے۔ وہ مجھے باہر آتا دیکھ کر چونک گئے، کہنے لگے کیا ہوا، تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا باہر کسی چیز کا شور ہے۔ تبھی وہ بھی شور پر باہر نکل آئے۔ ہم نے جا کر دیکھا تو باہر ایک پولیس کی موبائل کھڑی تھی جس نے پورے گھر کو چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا۔ میرے بابا اور ان کے دوست عرفان انکل وردی میں ملبوس ہمارے دروازے پر کھڑے تھے۔ میرے سسر اور شوہر کو پولیس نے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا، اب وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے تھے۔ میں بھاگ کر بابا کے سینے سے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا ضبط جو میں کئی دنوں سے سنبھالے بیٹھی تھی ٹوٹ گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بھی اپنے قریب لے آئی۔ بابا نے مجھے دلاسا دیا کہ فکر مت کرو بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے انکل بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر اور سسر کے ہوش اڑ گئے، وہ پچھلے دروازے سے بھاگنے لگے، لیکن وہاں بھی سپاہی کھڑے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا بابا اتنی دیر کیوں لگی؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، مجھے یقین چاہیے تھا کہ تمہارا شک ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے خاموشی سے ان پر نظر رکھی۔ تم نے کہا تھا کہ مجھ سے رابطہ نہ کرنا، اسی میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، میں اپنی بیٹی کو ان ظالموں کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ تبھی عرفان انکل نے منیب اور میرے سسر کو پکڑ کر پولیس کی گاڑی میں ڈالا اور تھانے لے گئے، جبکہ بابا مجھے اور میری ساس کو اپنے گھر لے آئے۔ میری ماں میری ساس سے مل کر بہت خوش ہوئی اور ہم تینوں ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا آپ سے مجھے اپنی ماں جیسی خوشبو آتی ہے، میں جانتی ہوں کہ مجھے جنم دینے والی ایک ماں ہے، مگر مجھے پیار کرنے والی 2 مائیں ہیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ خود کو پرایا سمجھے، اب آپ اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ میرے سسر اور شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا اور جو بیگ آفس سے تیار کر کے لائے تھے وہ کوئی عام بیگ نہیں بلکہ اسمگلنگ کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر پولیس نے ان پر مزید مضبوط کیس بنا دیا اور اب ان کے لیے بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں نے منیب سے کھلا لے لی اور اپنی زندگی میں دوبارہ خوشی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک برے انسان سے نجات دے دی اور ایک ماں جیسی ساس عطا کر دی۔ میں نے انہیں اپنی خالہ کے طور پر اپنے گھر میں متعارف کروایا اور وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی منیب یا میرے سسر کا سایہ ہماری زندگی پر نہیں پڑا۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ دفعہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری عزت اور جان دونوں کی حفاظت کی۔ میں ابھی اس بات پر افسوس کرتی ہوں کہ کاش میں نے اس وقت اپنے والدین کی بات مان لی ہوتی تو شاید منیب کے ساتھ اتنا عرصہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے وقت پر بچا لیا اور اب میں اپنی ماں باپ اور ساس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاری ہوں۔ میرے لیے یہی سکون کافی ہے۔ خدا اور بیٹی کا نصیب اچھا کرے، خدا اور بیٹی کی عزت کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح اس نے میری کی۔ شوہر ایسا بنے جو بیوی کے لیے سہارا ہو، بوجھ نہ ہو۔ شادی کا مقصد سکون، محبت اور رحمت حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں میسر نہ ہو تو عورت چاہے محل میں بھی رہے وہ خوش نہیں رہ سکتی۔ بدقسمتی سے کچھ مرد جب ان کی بیویاں شکایت کرتی ہیں تو کہتے ہیں تمہیں کھانا پینا مل رہا ہے، تم اچھی طرح رہ رہی ہو، تمہیں اور کیا چاہیے؟ یاد رکھو کھانا اور رہائش عورت کا بنیادی حق ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے جسے بار بار جتلایا جائے۔ بیوی شوہر کے ساتھ صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے نہیں رہتی، وہ تمہاری خاطر اپنا ملک، اپنا خاندان اور اپنا کام چھوڑ سکتی ہے،
وہ تمہارے ساتھ دور دراز جگہوں پر جا سکتی ہے صرف اس لیے کہ تم اس کے لیے سہارا بنو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے لیے محافظ، محبوب اور ہم سفر بنو۔ جب وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر آتی ہے تو اس کے دل میں یہی امید ہوتی ہے کہ تم اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھو گے۔ عورت کو محبت، عزت اور حوصلہ چاہیے۔ اس سے بات کرو، اس کی اہمیت پہچانو اور کبھی اسے حقیر نہ سمجھو۔ عورت کبھی طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی جب تک وہ محسوس نہ کرے کہ اس کا شوہر، جسے اس نے اپنی دنیا بنایا، اس کے حقوق اور عزت کا خیال نہیں رکھ رہا۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شادی کے وقت کیا نصیحت کی، تو وہ بولے، بیٹا یہ عورت اپنے والدین، بھائی بہن سب کو چھوڑ کر تمہارے لیے آئی ہے، تم اس کے لیے سب کچھ بن جانا۔ شوہر ایسا بنے جو بیوی کے لیے سہارا ہو، بوجھ نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ایک کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔